بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماہ رمضان کے آج بابرکت دن میں چپ چاپ یہ عمل کر لینا، صرف 18 بار پڑھ لینا، 80 کروڑ بھی مانگ لو مل جائے گا۔ آج ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وظیفہ اس دن کے حوالے سے بتانے لگا ہوں۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ، جن کی برکت سے انشاءاللہ رب کریم کامیابی سے مستفید فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام جائز دعائیں قبول ہوگی، آپ کی کامیابی کے قدمیں چومیں گے۔ اس وظیفے کی بدولت سے آپ کی زندگی میں جو مشکل آتی ہیں وہ دور ہو جائے گی۔ یہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے اور یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اللہ پاک کے دو نام مبارکوں کا وظیفہ ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو میرا بھائی یا بہن کر لیتی ہے، پوری زندگی کے لیے دولت اس پر عاشق ہو جاتی ہے، اور جس نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا اس کی قسمت پر رونے کو دل کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ وظیفہ اتنا زبردست ہے کہ اس کو میرے خیال میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جتنے بھی مجبوریاں ہوں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی گناہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ جادو کرنا۔ تیسری نمبر پر کسی کو ناحق قتل کرنا۔ چوتھی نمبر پر سود کھانا۔ پانچویں نمبر پر یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ چھٹی نمبر پر میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ ساتویں نمبر پر نیک عورتوں پر بہتان لگانا۔ بخاری اور مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ ان میں سے کسی نہ کسی گناہ میں شریک ہے۔ اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ سود تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ بینکوں کا جو نظام ہے ہر چیز اس میں سود داخل ہے۔ پھر ہماری جو غربت ہے وہ ہم سے دور نہیں ہوتی، پھر ہمیں خوشحالی نہیں آتی، ہماری رزق میں برکتیں نہیں ہوتی۔ جب انسان اپنے آپ کو جو اللہ نے حدود مقرر کی ہے اس کے اندر رہے تو میرے بھائیوں غربت بھی دور ہو جاتی ہے، عزت بھی خوب ملتی ہے، اور ہر طرح سے اللہ پاک اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ جب مشکلات حد سے زیادہ ہو جائے اور حالات چاروں طرف سے آپ کو گھیر لے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ میں کدھر جاؤں، میں کیا کروں، تو میرے بھائیوں سجدے میں اللہ سے رو رو کر دعا کر لیا کرو۔ وظیفہ آپ کو یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر پوری توجہ سے، پوری دھیان سے اپنا سارا دکھ رب کریم کے سامنے بتا دو۔ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، اللہ پاک اتنا رحم فرمائیں گے کہ آپ کی جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی، آپ کی جتنی بھی بڑی تکلیف ہوگی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ میں لگاتار رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی سارا سال روزے رکھتا ہوں اور ساری رات نماز پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم لگاتار روزے رکھتے ہو، درمیان میں افطار نہیں کرتے، ساری رات نماز پڑھتے ہو۔ ایسا مت کرو، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کا بھی کچھ حصہ ہے
تمہاری ذات کا بھی کچھ حصہ ہے اور تمہاری بیوی کا بھی کچھ حصہ ہے، بس تم روزے رکھو اور افطار بھی کرو اور نماز بھی پڑھ لو اور نیند بھی پوری کر لو، اور ہر 10 دن میں ایک روزہ رکھ لیا کرو کہ تمہیں اس سے باقی 9 دن روزے رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ گناہوں سے اوپر ڈال ہے، پھر جب کسی کا روزہ ہو تو اس دن گالی نہ بکے اور بلند آواز نہ کرے اور کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ معزز سامعین، ابھی ہم چلتے ہیں اپنی وظیفے کی طرف۔ آج ماہ رمضان کے بابرکت دن میں دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد کوشش کیجیے کہ افطاری سے پہلے لازمی پڑھ لیجیے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ رب کریم کے بھیجے ہوئے رسول پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ نماز والی پڑھ جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے۔ یہ وظیفہ خاص رزق اور دولت کا وظیفہ، گھر سے لڑائی جھگڑے، بے سکونی، بے برکتی کے خاتمہ کا وظیفہ ہے۔ ابھی آپ اس کا طریقہ جان لیجئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی تسبیح ہے تو اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، ورنہ ہاتھوں کے انگلیوں پر بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اس کے بعد جو تسبیح کرنی ہے وہ 100 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کے نام مبارک یا وہاب یا رزاق کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق، اس کے برکت سے اللہ آپ کے رزق کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اسم مبارک رزاق کو 100 مرتبہ سے زیادہ بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں 500 مرتبہ اللہ نے خود خیر الرازقین، بہترین عطا کرنے والا فرمایا، جس کا ترجمہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ اور یا وہاب کا معنی ہے بخشنے والا اور عطا کرنے والا، ایسے بخش اور عطا کرنے والا جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے کے بخش دیتا ہے، اس لیے صرف وہی حقدار یا وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ معزز سامعین، اور آخر میں آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رزق کی دعا مانگنی ہے۔ گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان ہے، یا بیوی کا خاوند وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو اپنے رب کے سامنے گھر کی تمام مشکلات کو رکھتے ہوئے رب کریم سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور میرا رب پیسے کی ایسی فراوانی کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور عمل ہے، اس کو بالکل بھی کمتر نہ سمجھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔